آج کا واقعہ ایک سونے کی اشرفی کا بہت ہی کمال کا واقعہ ہے۔ اینڈ تک ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ ماں کے بیجا لاڈ پیار میں بگڑا ہوا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، لیکن نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں چوراہوں پر وقت گزارنا۔ میجورٹی آج کل ایسا ہی ہے۔ ہوتا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو باپ کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ یقیناً احتجاج بھرے انداز میں اس نے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو۔ تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو، جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں، جو یہ سب گفتگو سن رہی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی لا کر بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لا کر دینا اور کہنا کہ میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا اور پھر اس اشرفی کو جلتی ہوئی آنکھ میں جھونک دیا۔ بیٹے سے کہا، نہیں برخودار، یہ اشرفی تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے۔ تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا، جب تک ایک اشرفی کما نہ لانا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رکے رہنا اور پھر لوٹ کر باپ کو اشرفی لا دینا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ گھر لوٹا، اس نے ویسے ہی کیا جیسا کہ اس کی ماں نے کہا تھا۔ اس نے وہ اشرفی لا کر اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دی کہ اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی کو لے کر اسے کافی دیر اور غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آنکھ میں پھینک دی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو، کل تم پھر سے کام کے لیے جاؤ اور اس بار تب تک واپس لوٹ کر نہ آنا جب تک تم وہ اشرفی نہ لے آؤ میرے لیے کما کے۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا بغیر کوئی ایک لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا، اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت و مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت حق حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے۔ یقین کیجیے، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی غور سے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا تھا، نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ ابا جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اس بار باپ نے ہنس کر جواب دیا اور بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اب بنے ہو نا تم نوجوان، بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اسے ضائع ہونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 بار اشرفی آگ میں پھینک چکا ہوں، مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تیری محنت کی کمائی نہیں تھی۔ عزیز دوستو، بات بھی تو یہی سچ ہے کہ بغیر محنت اور مشقت سے چاہے آپ کو دولت کا پہاڑی کیوں نہ مل جائے، نہ تو وہ زیادہ دیر ٹک کے رہتا ہے اور نہ ہی اس کے جانے کا آپ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے والی ایک
صفائی بھی اپنی قیمت کا احساس دلاتی ہے۔ تو اس لیے محنت مشقت کریں اور اپنی کمائی کو، اپنے رزق کو حلال کریں۔ حلال بے شک تھوڑا ہوگا لیکن حلال میں برکت ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے